ہندوستان کا آئین اپنے ہر شہری سے ایک بہت ہی خاص وعدہ کرتا ہے، ایک ایسا وعدہ جو ایک باوقار اور آزاد زندگی کی بنیاد ہے۔ تو آج ہم اسی وعدے کی گہرائی میں اتریں گے جسے ہم بنیادی حقوق کے نام سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہر شہری کو ایک باعزت اور آزاد زندگی کی ضمانت دیتی ہے؟ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو یہ یقینی بناتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ جی سکے؟ اور اس سوال کا طاقتور جواب ملتا ہے آئین کے بالکل دل میں، یعنی حصہ سوم میں، اور وہ ہے بنیادی حقوق۔ یہ صرف کوئی عام قوانین نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ڈھال ہیں جو ریاست اپنے ہر شہری کو دیتی ہے، اور یہی وہ چٹان ہے جس پر ایک مضبوط جمہوریت کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ چلیں اب اس وعدے کی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ ان حقوق کو ایک منصفانہ معاشرے کے ستونوں کی طرح سمجھیں، جہاں ہر ستون ہماری زندگی کے ایک بہت اہم پہلو کو مضبوط کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم ستون ہے حق مساوات۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کسی کا مذہب، نسل، ذات یا جنس کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ اصول ہے جو سماجی انصاف کی اصل بنیاد رکھتا ہے۔ اچھا، اب اگلا ستون یہ ہے حق آزادی۔ اور سنیے، یہ صرف ایک لفظ آزادی سے کئی بڑھ کر ہے۔ اس میں بولنے کی آزادی ہے، پرامن طریقے سے اکٹھا ہونے کی آزادی ہے، ملک میں کہیں بھی آنے جانے اور بسنے کی آزادی، اور کوئی بھی پیشہ اپنانے کی آزادی شامل ہے۔ یہی وہ حقوق ہے جو ہمیں اپنی زندگی اپنی شرائط پر جینے کی طاقت دیتے ہیں۔ لیکن بات صرف حقوق دینے کی ہی نہیں ہے، بلکہ تحفظ فراہم کرنے کی بھی ہے۔ اگلا حق وہ تو سمجھیں کہ انسانی وقار کے لیے ایک مضبوط ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہے استحصال کے خلاف حق۔ یہ جبری مشقت اور انسانی اسمگلنگ جیسی غیر انسانی حرکتوں کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ ہمارے بچوں کو خطرناک کاموں سے بچا کر ان کے بچپن کو محفوظ بناتا ہے۔ یہ تو انسانیت کا ایک بنیادی تقاضا ہے نا؟ ایک اور ضروری بات، آئین صرف ایک فرد کے حقوق کو ہی نہیں دیکھتا، بلکہ یہ ہمارے عقائد اور ہماری اجتماعی شناخت کا بھی پورا احترام کرتا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہاں آتا ہے مذہبی آزادی کا حق۔ مطلب ہر شہری آزاد ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنے، کسی بھی مذہب کو مانے، اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے۔ یہی وہ آزادی ہے جو ہندوستان کے سیکولر کردار کو زندہ رکھتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح ثقافتی اور تعلیمی حقوق بھی ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اقلیتیں اپنی منفرد زبان، اپنے رسم و رواج اور اپنی ثقافت کو نہ صرف بچا سکیں بلکہ اسے فروغ بھی دے سکیں۔ یہی حقوق تو ہمارے ملک کی رنگا رنگی کو اور بھی گہرا اور خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے نا، لیکن ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہوگا اگر ان میں سے کوئی حق چھین لیا جائے؟ اگر ریاست یا کوئی فرد ان وعدوں کو توڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ اور بس یہیں پر آئین کا سب سے طاقتور پہلو سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا حق جو باقی تمام حقوق کی ضمانت ہے۔ اسے حقوق کا محافظ سمجھے یا وہ ماسٹر کی جو ہر تالے کو کھول دیتی ہے۔ یہ ہے آئینی چارہ جوئی کا حق، یعنی آرٹیکل 32۔ یہ آرٹیکل ہر شہری کو ایک غیر معمولی اختیار دیتا ہے۔ اگر کسی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو انصاف کے لیے نچلی عدالتوں کو بائی پاس کر کے سیدھا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جایا جا سکتا ہے۔ سوچئے یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور انصاف حاصل کرنے کا عمل بالکل واضح ہے۔ کسی حق کی خلاف ورزی ہوئی تو ایک شہری سیدھا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ یہی وہ ماسٹر کی ہے جو باقی تمام حقوق کو صرف کاغذی وعدوں سے نکال کر حقیقی زندگی میں نافذ کرتی ہے۔ تو مساوات سے لے کر آزادی اور انصاف کے حق تک یہ بنیادی حقوق ایک بہتر اور منصفانہ معاشرے کا پورا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن اہم نکتہ یہ ہے کہ ان حقوق کو صرف جان لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم ایک فرد اور ایک معاشرے کے طور پر ان حقوق کو اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔